سننے میں آتا ہے کہ وہابی نعت نہیں پڑھتے. آپ کی کتنی شادی ہوئی؟ آپ ناظم مالیات بھی ہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں. اہل حدیث نعت کونسل جو ہے وہ بنانے کا مقصد کیا؟ آپ ناظم مالیات ہیں، آپ کے پاس اب تک کتنا مال جمع ہو گیا ہے؟ ہم جب جاتے ہیں انٹرویو لینے، ہم کسی سے پیسے نہیں مانگتے، پانی پلا کے واپس بھیج دیتے. پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو کیا، انہوں نے مینگو کا جوس پلایا اور انٹرویو مکمل ہوا. السلام علیکم. اور لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار یہ ایم ایس والے کام بہت اچھا کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں حافظ زاہد الرحمان حسانی، جو کہ اہل حدیث نعت کونسل پاکستان کے ناظم مالیات ہیں اور صدر ہیں فیصل آباد سٹی کے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی؟ جی الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے. جی، آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی اور کہاں سے حاصل کی؟ آج آپ یہاں تک ماشاءاللہ پہنچے ہیں. محمود صاحب، میں نے دینی تعلیم میری الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیا ہے. میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد تجوید کا کورس کیا ہے. تجوید کا کورس کرنے کے بعد اس کے بعد درس نظامی ہے. درس نظامی کے بعد پھر میں نے جو دنیاوی تعلیم ہے وہ میری ایف اے ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے ٹیکنالوجی کالج سے موبائل ہارڈ ویئر کا ڈپلومہ کیا ہے. اس کے بعد فن خطابت کورس ہیں اور بھی شارٹ کورسز ہیں اس میں. تو آپ نے کتنی اور کہاں سے یہ تعلیم حاصل کی؟ کہاں سے؟ قرآن پاک جو حفظ کیا ہے وہ ہمارے فیصل آباد میں ادارہ ہے، انوار القرآن کے نام سے، دیوبند کا ادارہ تھا، وہاں سے قرآن پاک حفظ کیا ہے. اس کے بعد تجوید بھی وہاں سے کی ہے. اور درس نظامی کے لیے پھر میں گیا تھا کلیہ دارالقرآن والحدیث، جو کہ بڑا فیمس ہے پاکستان لیول پہ. وہاں سے میں نے درس نظامی کی ہے. اس کے بعد پھر جو دنیاوی تعلیم ہے وہ اسکول اور کالجز سے، مختلف کالجز سے فیصل آباد میں ہی میں نے ساری تعلیم حاصل کی ہے. تو آپ کتنے عرصے سے تبلیغ کے میدان میں ہیں؟ جب سے ہی میں فارغ ہوا تھا درس نظامی سے، قرآن پاک حفظ کیا. اس کے بعد درس نظامی کرنے کے بعد الحمدللہ کچھ پیرنٹس کا دباؤ تھا کہ یار آپ کو جو لائن دی ہے، جو فیلڈ دی ہے، اس کے اوپر پراپر آپ ورک کرو. تو الحمدللہ درس نظامی کے فارغ ہونے کے بعد یہی کام کیا ہے، تبلیغ کے لیے نکلے ہیں الحمدللہ. جب آپ تبلیغ کے میدان میں آئے ہیں، گھر والوں کا ساتھ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو تنگ کیا کہ یہ کام نہ کرو، وہ کرو؟ کوئی ایسا ویسا معاملہ؟ نہیں محمود صاحب، ہمارے گھر میں شروع سے ہی دینی ماحول تھا الحمدللہ، شروع سے ہی. اور گھر والوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں آئی مجھے. گھر کا ماحول بھی اسلامی ہوگا؟ جی الحمدللہ پورا اسلامی ماحول ہے ہمارے گھر کا. اور الحمدللہ سب نے میری بھرپور ساتھ دیا، پوری سپورٹ کی ہے مجھے الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. تبلیغ کے میدان میں آپ کون سی مشکلات درپیش آئیں؟ کوئی ایسی خاص نہیں. یہ تھا کہ جب ہم تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی. موبائل، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو آج کل سب کچھ آ جاتا ہے، اور آپ نے جو بھی لینا ہے وہ انٹرنیٹ پر مواد پڑا ہے، کسی بھی قسم کا مواد. اس وقت یہ تھا کہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور ہمیں جانا پڑتا تھا، مدارس میں جانا پڑتا تھا، سب کچھ تھا. اس وقت ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھی. جی بالکل. تو بس کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہم نے استادوں کی ماریں کھائی ہیں، استادوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے ہیں، ان کی خدمت کی ہے الحمدللہ. آج اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا پھل دیا. جی ماشاءاللہ. تو آپ کے جو جامعات ہیں اس میں استاد کون سے استاد تھے جن سے آپ پڑھے تھے؟ جن سے میں نے حفظ کیا تھا قاری نور محمد صاحب تھے شہید، ٹھیک ہے، اور قاری طیب صاحب ہیں. اور اس کے بعد درس نظامی میں میرے کافی استاد ہیں الحمدللہ. 1 سال میں نے جامعہ سلفیہ میں بھی لگایا تھا، وہاں پہ ہمارے تو کافی زیادہ استاد ہیں، بڑے فیمس ہیں. اور کلیہ دارالقرآن والحدیث میں انس مدنی صاحب تھے، صوفی گلزار مرحوم صاحب، اور حبیب الرحمن خلیق صاحب ہیں، حود صاحب ہیں، عبدالحلیم صاحب ہیں، اس طرح سے عبدالشکور صاحب تھے. جی. تعلیم حاصل جب آپ نے کی، اس کے کتنے عرصے بعد آپ جو ہیں تبلیغ کے میدان میں آئے؟ تقریباً 2 سال کے بعد میں تبلیغ کے میدان میں آ گیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد. پہلی بار جب آپ اسٹیج پہ چڑھے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ بہت خوشی، بڑی مسرت تھی، اور بڑا میں ہیپی تھا اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے. اور میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، قرآن حدیث کی یہ مفہوم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ آپ کے تک کوئی بھی ایک چھوٹی سی آیت کیوں نہ پہنچے، چھوٹا سا مسئلہ کیوں نہ پہنچے، اس کو دوسروں تک اویٹ کریں، دوسروں تک پہنچائیں. تو الحمدللہ یہ کام کیا ہم نے. اکثر ہوتا ہے کہ جب عالم دین نیا اسٹیج پہ جاتا ہے، نعت خواں ہو گیا، خطبات دینے والا، دروس دینے والا، تو اس کے والدین اور بھائی بھی آگے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا ایسے ہوتا تھا آپ کے بھی؟ جی شروع میں ہوا تھا. جب میں اسٹیج کی زینت بنا تھا، ان دنوں میں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کے سپنے ہوتے ہیں اس چیز کے کہ ہمارا بیٹا اسٹیج پہ بیٹھا ہے تو ہم اس کو لائیو دیکھیں، لائیو سنیں. تو الحمدللہ شروع میں میرے ماں باپ نے مجھے سنا ہے. اس کے بعد پھر کیونکہ میں یوز ٹو ہو گیا تھا کنٹینیو، تو ہر بڑے بھائی کی بھی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، والد صاحب کی بھی اپنی ایکٹیویٹیز. ابھی سم ٹائم ہوتا ہے ایسا کہ وہ سنتے آتے ہیں مسجد میں یا کسی بھی جلسے میں.
اہل حدیث نعت کونسل پاکستان کے آپ ناظم مالیات ہیں اور صدر ہیں فیصل آباد کے، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ہمارے جو اہل حدیث نعت کونسل کے سپہ سالار ہیں محترم جعفر طیار بھائی، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہم سب کے قائد ہیں اہل حدیث نعت کونسل پاکستان کے۔ انہوں نے جب میرے ساتھ پرسنل میں رابطہ کیا اس معاملے میں، اہل حدیث نعت کونسل کی ذمہ داری دینے کے معاملے میں، تو میں نے ان کو صاف منع کیا کہ میں یہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا ہوں کہ پاکستان لیول پہ یہ کام کرنا۔ تو انہوں نے کہا جی حافظ صاحب آپ یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، ہم نے پوری مشاورت کی ہے اور ہماری مشاورتی کمیٹی نے ہی آپ کا نام چوز کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا ہے اور الحمدللہ اب میں اس کو ایک عبادت سمجھ کے میں کام کر رہا ہوں۔ اہل حدیث نعت کونسل جو ہے وہ بنانے کا مقصد کیا ہے، کیوں بنائی گئی، اس کی وجہ کیا درپیش آئی آپ؟ اہل حدیث نعت کونسل کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ تو یہ ہے الحمدللہ کہ بہت اس سے پہلے اہل حدیث نعت کونسل کے قیام سے پہلے ہمارے اہل حدیث کے نعت پڑھنے والے جو شعراء حضرات تھے یا نعت خوان حضرات تھے، ان کو رسپیکٹ نہیں ملتی تھی محمود صاحب، اسٹیج پر رسپیکٹ نہیں ملتی تھی۔ ہمارے کچھ علماء کرام بھی ان کے ساتھ وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ یار تلاوت ہوئی ہے اس کے بعد ڈائریکٹ تقریر ہو، خطاب شروع ہو جائے، نعت خوانی کا معاملہ جو ختم ہو گیا تھا ہمارے اسٹیجوں پر، جی حمد و نعت والا۔ تو اس کے بعد پھر محترم جعفر طیار صاحب جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے یہ فارمولہ ہمیں دیا، کچھ ساتھی اکٹھے کیے اور لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا الحمدللہ۔ تو اب ہمارے جو نعت کونسل بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے عزت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، ہم نے وہ مقام دینا ہے نعت خوانوں کو۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جس طرح سے خطیب کو رسپیکٹ ملتی ہے، قاری حضرات کو رسپیکٹ ملتی ہے، اسی طرح سے ایک نعت خوان کو بھی رسپیکٹ ملنی چاہیے۔ اس کا سب سے جو مین ہمارا بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اہل حدیث نعت کونسل بناتے وقت آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات آپ کو پتہ ہے محمود صاحب ہر معاملے میں آتی ہیں، اسپیشلی نیکی کا، دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں شیطان آڑے آتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ حاسدین ہوتے ہیں، کچھ منافقین ہوتے ہیں جو آپ کے راستے میں پتھر اور بہت ساری سازشوں کے طریقے اپناتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے سے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کسی سے کوئی خوف یا کسی کی سازش کا ہم نے شکار نہیں ہونا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم نے چلے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ شروع میں معاملات تھے، ہمارے ساتھ مشکلات پیش آئی تھیں، اب الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کی کونسل میں کل تعداد نعت خواں کی کتنی ہے؟ محمود صاحب ہمارے پاس اس وقت جو ہیں صرف اور صرف پنجاب کی میں بات کروں گا، ابھی کے پی کے اور کراچی میں ہم نے اپنی جو تنظیم ہے اہل حدیث نعت کونسل اس کے جو نمائندگان ہیں وہ ابھی نہیں چنے، صرف پنجاب میں ہمارے پاس 60 ہیں، 60 کے قریب ہمارے پاس ثنا خوان ہیں صرف پنجاب میں الحمدللہ۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہابی نعت نہیں پڑھتے، سننے میں آیا تھا اور اب بھی کہیں کسی جگہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے تو نعت کونسل ہی بنا دی۔ جی بالکل جی محمود صاحب، جب ہم نے ہوش سنبھالا تو اس وقت بھی یہی سنتے تھے کہ وہ ابھی نعت کے منکر ہیں، نعت نہیں پڑھتے، تو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جو نعت ہم پڑھتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ جی بالکل بالکل الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو نعت ہمارے اکابرین پڑھ گئے ہیں، ہمارے شعراء حضرات پڑھ گئے ہیں، وہ کسی نے نہیں پڑھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ دی ہے، تو الحمدللہ ہم بھی وہی کام ان کے جو انہوں نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، جو راستہ دے کے گئے ہیں اس کو ہم نے فالو کیا ہے، اس پر چل رہے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں جو نعت ہم پڑھ رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے، شرک و بدعت سے، دوسری خرافات سے پاک ہونے چاہیے، کلام کوئی بھی ہے، لکھتے وقت بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے اور پڑھتے وقت بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ آپ ناظم مالیات ہیں، آپ کے پاس اب تک کتنا مال جمع ہو گیا ہے؟ محمود صاحب چونکہ ابھی ہماری ابتدا ہے، شروعات ہیں، تو ابھی تو ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں۔ ہمارے کچھ اجلاس ہوئے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، فیصل آباد میں پہلا اجلاس ہم نے کروایا تھا، جس میں حافظ ایوب صابر صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور قاری سلیم اللہ مدنی صاحب تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ پہلا اجلاس فیصل آباد میں ہم نے کروایا، اس کے بعد جو لاہور میں ہوا، گجرانوالا میں ہوا، اس طرح سے یہ کام الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ نہیں، ناظم مالیات آپ کس طرح آپ اس کو سر انجام دے سکتے ہیں؟ مثلاً کہ بینک کے تھرو، یعنی کیا معاملہ آپ کر سکتے ہیں؟ یہ جو معاملات ہیں، جیسے جیسے ہمارا کام بڑھے گا، ہمارے لوگوں کی توجہ ادھر آئے گی، تو اس کے بعد پھر جو ہمارا بینک بیلنس ہے یہ بینک کے تھرو ہی ہوگا، بینک کے تھرو ہی ہوگا۔ محمود صاحب کرپشن والا کوئی راستہ نہ نکلے؟
نہیں، اس میں کرپشن والا معاملہ اس طرح سے نہیں ہوگا الحمدللہ کہ ہمارے پاس اور بھی ساتھی ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. کرپشن والا جو راستہ ہے، کرپشن والا جو دروازہ ہے، ڈور ہے، اس کو بالکل کلوز کر دینا ہے انشاءاللہ. پچھلے دنوں آپ کراچی میں گئے، وہ تبلیغ کے سلسلے میں گئے تھے کہ ویسے ہی گئے تھے؟ کراچی تو میں کافی دفعہ گیا ہوں، لیکن استاد الخطبہ میرے استاد ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں وقاص احمد فروقی صاحب، ٹھیک ہے، وہ ساتھ گئے تھے میرے. میں ان کے رفاقت میں ہی میں نے پورے ایک ہفتہ وہاں پہ قیام کیا، اور ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے اور تبلیغ کے لیے گئے تھے وہاں پہ. اور فروقی صاحب کے ماشاءاللہ وہاں پہ بڑے جدید قسم کے خطابات ہوئے، اور الحمدللہ میں نے وہاں پہ نعت خوانی کی. لوگوں نے بڑا اچھا پروٹوکول دیا اور اپریشیٹ کیا وہاں پہ عوام نے، لوگوں نے سنا. اور کراچی کی عوام چاہتی ہے کہ یہاں پر ہمارے اہل حدیث نعت خوان ہوں، اور آئیں، پنجاب سے آئیں، یا ہمارے کراچی میں کچھ لوگوں کو، کچھ بھائیوں کو ہم ٹرین کریں تاکہ وہ ان کو نعتیں سنائیں. آپ اکثر بیرون ممالک میں وزٹ پہ رہتے ہیں، کیا وہ تبلیغی سلسلہ ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری سلسلہ؟ محمود صاحب جاتے تو کاروباری سلسلے میں ہیں. انشاءاللہ ابھی نعت کونسل جب ہماری اسٹرانگ ہوگی، مضبوط ہوگی، تو پھر یہ بھی ہمارا ایجنڈے میں شامل ہے یہ چیز بھی کہ ہم دوسرے ممالک میں بھی اپنے نعت خوانوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ. تو جاتے کاروباری سلسلے میں، لیکن دل میں جذبات یہ ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی نیکی کا کام اللہ تعالیٰ لے لے. وہاں پہ جا کے پھر ہم اپنے مسئلہ کا پرچار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو دعوت و دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، نماز کی تلقین بھی کرتے ہیں. جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے لوگوں کو ہم دین کی طرف راغب کرتے ہیں جہاں تک ہوتا ہے. اکثر مولوی صاحبان اور نعت خواں حضرات ریٹ طے کر کے آتے ہیں، کیا آپ بھی ان میں سے ایک ہیں، یا یہ ریٹ طے کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کو تھوڑے پیسوں میں، تھوڑے مال کے عوض نہ بیچو. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جب آپ کا پیٹ یا دنیا داری آگے آ جائے گی، آپ کی جو خوشنود الہی ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ ختم ہو جائے گی. جب اللہ کی رضا کسی بھی کام میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو آپ کا سوز ہے، اس کے اندر آپ کے الفاظ میں جو تاثیر ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے، بلکہ آپ کی تو یہ فیلڈ ہے، آپ جلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، خطباء کو اٹینڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے علماء کرام، مولوی حضرات اسٹیج پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن عوام کے اوپر سے گزرے ہوتے ہیں. اس کی وجہ، مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کو ختم کر دیا، پیٹ کو آگے لے آئے. ٹھیک ہے، یہ میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں، یہ بات ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمیں فقط اللہ کی رضا کو دیکھنا چاہیے. ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں، آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، اپنے اکابرین کو دیکھیں، وہ ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتے تھے. کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی حکمت کا کام کر رہا ہے، کوئی کپڑے کا کام کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ان کی باتوں میں کتنا اثر تھا، کتنی شیرینی تھی. یہ ہم آج بھی سنتے ہیں. حبیب رحمٰن یزدانی صاحب کی تقریر سننے، علامہ صاحب کی تقریر سننے، محمد حسین شیخ پوری صاحب کی سننے، اور ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، سب کی آوازوں میں تاثیر تھی، لفظوں میں تاثیر تھی، اور سیدھے ہٹ کرتے تھے دل پہ، اور لوگ عمل بھی کرتے تھے. بات یہ ہے کہ بالکل یہ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے پہلے مکمکا کرنا اور پیسوں کے لیے جانا. اللہ نے آپ کے جو قسمت رزق میں آپ کی متعین کیا ہے، آپ کے لیے متعین کیا، وہ آپ کو ملے گا. اب ہمیں بالکل اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً بالکل مخلص ہو کر اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رزق دے گا، وہ مثبت الاسباب ہے. ہم لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں لیکن اپنے اوپر فالو نہیں کرتے، اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. ہمیں خود پہ بھی لاگو کرنا چاہیے. آپ ایم ایس اسلامک مووی چینل کو کیسا سمجھتے ہیں؟ میں تو محمود صاحب شروع سے ہی اس چیز کے میں قائل ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی یہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے کہ آپ انٹرویوز لے رہے ہیں، بہت جید علماء کرام کے آپ کے جو انٹرویوز آپ نے لیے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں، بڑی مسرت ہوئی دل میں. اور آپ کا یہ جو کام ہے فیصلہ آباد ہی نہیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے. اور لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار یہ ایم ایس والے، ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے، یہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں. اور یہی ایک کامیابی ہے آپ کی کہ آپ آئے روز نئی چیزیں آپ شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کام کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، اور اس کے ثمرات آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ قبول کر لے. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. نعت خواں حضرات کو آپ آخر میں کون سا اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ محمود صاحب، میرا یہ میسیج ہے، میرا یہ پیغام ہے اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، چھوٹے بچوں کو، کہ جس آواز ہے اللہ کا دین، گاڈ گفٹ ہے، آواز اللہ کی طرف سے ہے. جس کی آواز تھوڑی سی اچھی ہے، اس کو شوق ہے، تو باقاعدہ ہم نے فیصل آباد میں ہی ڈی ٹائپ کالونی فوجی چوک میں میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، اور ہماری جماعت کے بہت اچھے شاعر ہیں، جوید احمد شاکر صاحب. ان کے گھر میں ہم نے ایک اکیڈمی بنائی ہے. ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں،
بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کا جو لہجہ ہے، پڑھنے کا لہجہ، انداز، اور ان کو وہ کلام دیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے بالکل ادھر سے ادھر نہیں ہو رہے، پرفیکٹ ہیں، قرآن و حدیث میں رہتے ہوئے ہم وہ کلام دیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ پڑھیں اور ان کو بتلاتے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ یہ کام، اس کو کام سمجھ کے یا پیشہ سمجھ کے اختیار نہ کریں، نعت خوانی کو اس کو عبادت سمجھ کے اختیار کریں. اور جیسے ہمارے دوسرے جو مسالے کے لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں، دیوبندی والے ہیں، ان کے پاس بڑے اچھے اچھے نعت خوان ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں، اس لائن میں لگایا ہے. تو میں یہ جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بھائی، ان سے میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اس چیز کو عام کریں، بجائے گانے سننے کے یا دوسری چیز، تیسری خرافات سننے کے. قرآن و حدیث ان کو سکھائیں، نعت کی طرف لے کے آئیں، نعت کی طرف ان کو راغب کریں. اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں جہاں تک پاسبل ہوگا. ہمارے جو سپہ سالار ہیں اہل حدیث نعت کونسل پاکستان کے، وہ تو ایک مانے ہیں، پاکستان ہی نہیں پورے پاکستان سے باہر بھی جا کر انہوں نے کام کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے چینل پہ، پیس ٹی وی پہ بھی انہوں نے کام کیا بڑے اچھے لیول پہ، اور بڑے اچھے ثنا خوان ہیں. کوئی علماء کرام کی ایک شادیاں، دو شادیاں، تین شادیاں، چار شادیاں ہیں، تو آپ کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں؟ میری محمود صاحب الحمدللہ، کیا آپ ناظم مالیات بھی ہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں. میری الحمدللہ ایک ہی شادی ہے. اللہ کا شکر ہے، میں ہیپی ہوں الحمدللہ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے. فی الحال ایک ہی ہے. فی الحال کا مطلب؟ فی الحال کا مطلب وہ موجودہ ایک ہی ہے، باقی ہمت مردہ مدد خدا. اگر ابھی دوبارہ بعد میں یہ انٹرویو سنیں تو بعد میں آپ کو گھر سے نکلنا نہ پڑے کہ ابھی ایک ہی ہے. نہیں، وہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ میرے خاوند کی اس وقت کیا ضرورت ہے. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ وہ الحمدللہ آپ خوش ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں، بیگم ہے، سب ہم کچھ ہے. جب جاتے ہیں انٹرویو لینے، ہم کسی سے پیسے نہیں مانگتے. ہم اپنا کرایہ، خرچہ، گاڑی لے کے جانے، ہم خود اپنی پاکٹ سے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے ہمیں یہ دکھ درد ہمیں علماء کا بھی سمجھ آتا ہے. آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے. ہم سوال تو لوگوں سے کرتے تھے، وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں جی وہ واحد پانی پلا کے واپس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انٹرویو مکمل کر لینا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو کیا، انہوں نے مینگو کا جوس پلایا اور انٹرویو مکمل ہوا. السلام علیکم. اور اکثر ماشاءاللہ ہماری جماعت کے جید عالم دین ایسے ہیں کہ جو مہمان نوازی کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. جید عالم دین ماشاءاللہ بہت اچھی، لیکن کچھ عالم دین ایسے بھی کرتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ محمود بھائی، اس معاملے میں یہی کہوں گا کہ جیسے ہمارے خطیب حضرات یا دوسرے علماء کرام وہ دوسروں کو اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ یار ہمارا خرچہ ہوتا ہے، ہم گاڑی پہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ دوسرے 2-3 احباب ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے. تو میں یہی کہوں گا کہ سب کی طرف، سب سے میرا میسیج ہے کہ آپ جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، کھانا وہ تو ایک ان کا حق ہے. ہم خرچہ نہیں مانگتے، خرچہ نہیں ہم مانگتے. مجھے پتہ ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پر بھی یہ ایم ایس کی ٹیم آئے، ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. ان کا جو معاملات ہیں، دوسرے ہر بندے کے معاملات ہوتے ہیں، کم از کم طریقے سے کہاں سے سفر کر کے کہاں تک جائیں. محمود صاحب، ورنہ پھر بعد میں کیمرہ مین اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے جا کے، ورنہ ہوٹل کم نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. جی بالکل محمود صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کو اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں کو دکھانے کے لیے کتنا مشکل تھا. کیسٹوں کا اہتمام کرنا پڑتا تھا اور ہر بندے کے لیے افورڈ نہیں تھا. اب دیکھیں کتنی آسانی ہے. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا پہ آپ جا رہے ہیں، پوری دنیا آپ کو لائیو دیکھتی ہے، سنتی ہے، اور آپ کا پیغام جاتا ہے پوری دنیا پر. تو کس کے توسط سے ہے؟ یہ آپ بھائیوں کی توسط سے. اور جس طرح سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں، خطباء حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے خرچے اخراجات ہیں، ہم گاڑی پہ آئے ہیں، ہم یہ کر کے آئے ہیں. آپ لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن میں اپنی طرف سے ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بے خدا را ان کو اچھی طرح اچھا پروٹوکول دیں، اچھا کھانا کھلائیں، ان کا شکریہ ادا کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ پیسے دے دیں. تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمجھ عطا کرنے کے بعد دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی ناظرین، زاہد الرحمان حسانی صاحب جو ہیں نعت کونسل پاکستان، اہل حدیث نعت کونسل پاکستان کے جو ناظم مالیات ہیں اور صدر ہیں فیصل آباد سٹی کے، ہم نے ان سے گفتگو کی، آپ نے ملاحظہ فرمائی، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سوالوں کے جواب دیے.
تو مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. کیمرہ مین فیصل قیوم کے ساتھ السلام علیکم.